یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 44 لاکھ مربع میل جس شخص نے حکومت کی 44 لاکھ مربع میل پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا تھا۔ اب 22 کے بعد 44 لاکھ مربع میل تک، یہ مختصر وقت میں تقریباً 12 دن کم 12 سال حکومت کی ہے۔ تم 70 سال سے یہاں حکومتیں کر رہے ہو نا، اتنا سا کشمیر نہیں لیا جا رہا، اتنا سا کشمیر، اور ہم اپنے پہ فخر کرتے ہیں، ہم یوں ہیں تو ہم یوں ہیں تو ہم منہ ہیں۔ اور جس عثمان نے اس مختصر عرصے میں اسلامی سرحدات کا محل وقوع اتنا بڑھا دیا ہو، میں اس عثمان کو سلام کیوں نہ کروں، اور عثمان کی یہ فتوحات کیوں نہ ہو کہ دور عثمانی میں جہاد کرنے والے مجاہدین میں جو نام ملتا ہے، ایک کو حضرت حسن کہتے ہیں، ایک کو حضرت حسین کہتے ہیں۔ جب نبی کے نواسے بھی عثمان کی تیار کردہ فوج میں شریک ہوں، سن 26 ہجری میں طرابلس اور افریقہ کے علاقوں کی جو لڑائی ہوئی، اس میں حضرت حسین بھی شریک ہیں، حضرت حسن بھی شریک ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر بھی شریک ہیں، حضرت ابن عباس بھی شریک ہیں۔ حضرت عباس کے بیٹے، یہ خاندان نبوت دور خلافت عثمانی میں یہ جہاد کر رہا ہے، یہ مان رہا ہے، انہیں خلیفہ تسلیم کر رہا ہے، انہیں حق پہ مانتے ہوئے ان کی ماتحتی میں تیار ہونے والی فوج میں شریک ہے۔ یہاں جہاں ان کی محبتوں کا پتہ چلتا ہے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ نبی کے نواسے ہیں، علی فاطمہ کے شہزادے ہیں، لیکن صاحبزادگی ان کے دلوں میں نہیں آئی ہے۔ خدا کی قسم، وہ راتوں کو مسلح کے شہ سوار تھے اور دن کو وہ گھوڑوں کے شہ سوار تھے، نبی کے نواسے ہیں۔ اور دور کس کا چل رہا ہے؟ بولو بولو۔ اور پھر سن 30 ہجری میں خراسان کی لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسر و کسریٰ کی طاقتوں، ان کی دارالحکومتوں کو تو توڑا، لیکن چونکہ یہ روم اور یہ ایران کے خراسان کے یہ علاقے تو بہت دور تک تھے اس وقت، تو جو علاقے اس وقت رہتے تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئے۔ اور سن 30 ہجری میں جب خراسان کی جنگ ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ذرا سوال کر، جو اہل بیت کا جھوٹے طریقے سے نام لیتا ہے اور صحابہ پر بھونکتا ہے، حضرت عثمان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے کہ یہ خراسان کی جنگ ہوتی ہے، اس خراسان کی جنگ میں یہ حضرت عثمان بن عفان کے دور میں سن 30 ہجری میں ہو رہی ہے۔ اس جنگ میں شریک ہونے والا اور وہ عظیم کمانڈر جسے علی کا بیٹا حسین کہتے ہیں، علی کے دوسرا بیٹا حسن کہتے ہیں، یہ بھی شریک ہیں۔ جبھی تو اس یزجرد خراسان کی جنگ میں یزجرد ایک اس علاقے کا کوئی کمانڈر یا جنرل تھا، جب وہ علاقہ فتح ہوتا ہے، اب جو باندیاں آتی ہیں، جو مال غنیمت آتا ہے، تقسیم ہونا شروع ہوتا ہے، یہ فلاں، یہ باندی فلاں کی، یہ باندی فلاں کی، یہ باندی فلاں کی۔ اتنے میں یزجرد چونکہ بادشاہ ہے، 2 بیٹیاں اس کی بھی باندی بن کے آئیں، قیدی بن کے۔ اب عثمان فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ واہ عثمان، تیرے فیصلوں کو سلام۔ امیر المومنین، یہ 2 بادشاہ کی بیٹیاں یہ بھی قیدی بن کے آئی ہیں، یہ غنیمت میں کس کے حصے میں آئیں گی؟ فرمایا بادشاہ کی شہزادے کی بیٹی ہے، یہ شہزادے کے بیٹوں کو ملیں گی، ایک کا نکاح حسن سے کرا دو، ایک کا نکاح حسین سے کروا دو۔ اور وہ جو اس جنگ میں یزجرد کی بیٹی حسین کے نکاح میں آئی، اسی کو شہربانوں کہتے ہیں۔ اسی شہربانوں سے حضرت زین العابدین پیدا ہوئے، اور یہیں سے پھر جناب یہ سلسلے چلے ہیں اور یہ معاملات چلے ہیں۔ مجھے بتاؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بیوی شہربانوں ہیں، ان کا نکاح
اگر حضرت حسین سے کسی نے کروایا ہے تو کون؟ بولو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور یہ محبتیں تھیں نا کہ حضرت عثمان کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عثمان، حضرت عثمان کے ایک بیٹے عمر، ان کا بیٹا ہے عبداللہ۔ اس عثمان کے پوتے کا نکاح اگر ہوتا ہے تو حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ سے ہوتا ہے۔ حضرت حسین کی ایک بیٹی کا نام فاطمہ بھی ہے۔ کبھی آپ مدینہ منورہ جائیں تو فاطمہ بنت حسین کا گھر آج بھی وہاں اسی پرانی کنڈیشن میں موجود ہے۔ جس کنویں سے وہ پانی بھرتی تھی وہ کنواں بھی ہے، اندر چھوٹی سی نماز کی جگہ انہوں نے بنائی تھی وہ بھی ہے۔ مجھے کئی بار اس کی زیارت کا موقع ملا۔ یہ فاطمہ بنت حسین، حضرت حسین نے اپنی والدہ کے نام پر جو ہے وہ اپنی بیٹی کا نام رکھا۔ یہ بیوی بنی ہے حضرت عثمان کے پوتے کی۔ حضرت حسین کی ایک اور بیٹی ہے جن کا نام ہے سکینہ۔ اس سکینہ کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے حضرت زید سے ہو رہا ہے۔ کس سے؟ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی ہیں، اور اس کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے سے ہو رہا ہے۔ مروان بن ابان بن عثمان، حضرت عثمان کا ایک بیٹے ہیں ابان، ان کا ایک بیٹا ہے مروان، ان کا نکاح حضرت حسن کی بیٹی سے ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان کی اولاد میں حضرت حسین بھی رشتہ دے رہے ہیں اپنی بچی کا، اور حضرت حسن بھی دے رہے ہیں۔ یہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ بول، یہ آپس میں اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ یہ اتنے قریبی رشتہ داریاں، اور خلافت عثمانی میں سالانہ جو اہل بیت کے یہاں جو وظیفہ مقرر تھا تمام خلفاء کے دور میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ وظیفہ مقرر ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ خیال ان اہل بیت کا خدا کی قسم ان خلفاء راشدین نے کیا ہے، اتنا زیادہ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ابھی کہا کہ شہر بانوں کا نکاح، خراسان کے بادشاہ کی بیٹیوں کا نکاح حضرت حسن اور حضرت حسین سے کرواتے ہیں۔ ان جنگوں میں حضرات حسنین خود بھی شریک رہے ہیں۔ یہ تمہیں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ آگے محرم بھی آ رہا ہے، اور کربلا کا واقعہ وہ ایسے پیش کرے گا جیسے حضرت حسین بالکل نازنین تھے اور بالکل صاحبزادگی نعوذ باللہ تھی، اور جناب دشمن تیر مار رہے تھے اور انہیں تو لڑنا نہیں آتا تھا، اور یہ بالکل جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ یوں نہیں، حضرت حسین بھی مجاہد تھے، حضرت حسن بھی مجاہد تھے، کیونکہ علی کے بیٹے ہیں۔ بہادری گھر سے ملی ہے وراثت میں، جنگیں گھر سے ملی ہیں وراثت میں، اور کیوں نہ ملیں؟ حسن حسین کے نانا وہ ہیں کہ جو دنیا سے جا رہے ہیں تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے نہیں ہیں نبی کے گھر میں، لیکن 7 تلواریں اس وقت بھی نبی کے گھر میں لٹک رہی تھیں۔ یہی تو ایک یہودی دانشور نے لکھا کہ مسلمان فتوحات کیوں کرتے تھے، پیٹ پہ پتھر ہوتے تھے، تو آخر میں نتیجہ اس نے لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ ان کو اسلحوں سے محبت تھی، ان کو جہاد سے محبت تھی، کہ جس نبی کے گھر میں چراغ کے پیسے نہیں تھے، دنیا سے جاتے ہوئے اس نبی کے گھر میں 7 تلواریں اس وقت بھی لٹک رہی تھیں۔